السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج سے ہمارا 8واں پارہ شروع ہو رہا ہے اور انشاءاللہ کچھوے کی چال کے ساتھ ہم لوگ روزانہ ایک رکوع پڑھتے رہیں گے اور 2-3 سال میں ہمارا پورا قرآن مجید کا تفسیر اور ترجمہ مکمل ہو جائے گا، اور یہ ایک بہت بڑا کام ہوگا۔ ایک ایمان والے کی زندگی میں سب سے بڑا کام، سب سے عظیم الشان کام جو ہوتا ہے نا، وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے کلام کو سمجھ لے۔ اللہ کے کلام کو کم از کم ایٹ لیسٹ سب سے کم درجہ ہے کہ وہ اللہ کے کلام کو سمجھے کہ اللہ ایک مرتبہ ساری زندگی میں، اور روزانہ اللہ کے کلام کو سمجھتا رہے، ساری زندگی سمجھتا رہے، کیونکہ قرآن مجید جو ہے نا وہ علم کا سمندر ہے، علم کا سمندر ہے۔ تو یہ تو بیسٹ ہے، لیکن کم از کم ایک مرتبہ ہم اللہ کے کلام کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں۔ یہ بالکل آخری لیول ہے، بس اتنا تو ایٹ لیسٹ ہونا چاہیے۔ تو انشاءاللہ ہم اس لیول کو پار کر لیں گے 2-3 سالوں میں، اور امید ہے کہ اتنے فتنے فساد کے ٹائم میں اگر ہم یہ عمل کر لیں، پابندی کے ساتھ روزانہ ایک رکوع قرآن مجید کے ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھتے رہیں، تو اللہ کے یہاں یہ بڑا مقبول ہونے والا ہے۔ اسی لیے میں نے تو ارادہ کر کے رکھا ہوا ہے۔ ہاں، بیماری ایک الگ چیز ہے، کبھی فیور آ گیا، سر میں درد ہو گیا، تو بیماری کے ساتھ تو پھر پڑھانے میں بھی مزہ نہیں آتا، پڑھنے میں بھی مزہ نہیں آتا۔ کبھی آپ کی تفسیر کی کلاس چھوٹ جائے تو اگلے دن اس کی قضا کر لیں، اور میں انشاءاللہ یہ کوشش کروں گا کہ چاہے میں سفر میں ہوں، کہیں پہ بھی ہوں، باہر ہوں، انشاءاللہ ناغنی ہونے دوں گا، ٹھیک ہے؟ تو آج کا رکوع ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ آج کے رکوع میں بھی اللہ تعالیٰ نے بہت ساری قیمتی باتوں کو بیان کیا ہے۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا ہے جیسے کہ مشرکین مکہ کے طرح طرح کے مطالبات رہتے تھے، کچھ اس میں بڑے بڑے ڈنگر تھے، ہوتا نا سورما ٹائپ کے لوگ، نالائق لوگ جو ڈیل کرتے ہیں پورے گروپ کو۔ اس میں سے کچھ نام ہے جیسے ولید ابن مغیرہ مخزومی، عاص ابن وائل، اسود ابن عبد یغوث، اسود ابن مطلب، حارث ابن طلاطلہ۔ تو اس طرح کے نالائق ڈنگر لوگ ہوتے ہیں، تو یہ بھڑکاتے ہیں لوگوں کو، پھر لوگ جو ہے نا بھڑکانے میں آ جاتے ہیں، اور پھر طرح طرح کے مطالبات کہ اچھا اگر آپ اللہ کے پیغمبر ہیں تو آپ ذرا فرشتوں کو نازل کروا دو، ایسا کرو آپ جو ہے نا، جو پہلے لوگ گزر گئے جن کو توریت کا علم تھا، زبور کا علم تھا، انجیل کا علم تھا، اچھا جو پہلے پیغمبر چلے گئے وہ دوبارہ زندہ ہو کے ہمیں بتا دیں کہ آپ آخری پیغمبر ہیں۔ ایسے طرح طرح کے مطالبات۔ کبھی کہہ رہے ہیں کہ اچھا اللہ اور فرشتے خود آ کے ہمیں ایک بار بول دیں، بس پھر ہم ساری زندگی آپ کی باتوں پر عمل کرتے رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ اگر ان کے ان مطالبات کو بھی پورا کر دیا جائے نا، تب بھی یہ ایمان لے کر نہیں آنے والے، کیونکہ یہ جو مطالبات کر رہے ہیں اس لیے نہیں کر رہے کہ ایمان لانے کا جذبہ ہے ان کے اندر، حق کو تلاش کرنے کا جذبہ ہے، اس لیے نہیں، بلکہ یہ مطالبات اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ان کو نہیں ماننا ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا 4 لوگ ہوتے ہیں اور وہ ڈیبیٹ اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ ان کا مقصد ہوتا ہے سامنے والے کو ہرانا، نہ کہ یہ مقصد ہوتا ہے ان کا کہ صحیح بات کو قبول کرنا، صحیح بات کو تلاشنا، ایکسیپٹ کرنا۔ یہ ان کا مقصد نہیں ہوتا، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سامنے والے کو ہرانا۔ تو میرا بیٹا ہارے گا نہیں کیونکہ وہ کسی کی مانے گا نہیں، تو کچھ بھی ہو جائے یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ہاں اگر اللہ چاہے تو یہ ایمان لے آئے، لیکن اللہ چاہتا نہیں ہے، کیونکہ پھر دنیا امتحان کی جگہ کہاں رہ جائے گی۔ اللہ کی چاہت تو تب ہوتی ہے جب بندے کی چاہت ہوتی ہے، اور یہ لوگ چاہتے نہیں ہیں تو اللہ چاہے گا نہیں، ٹھیک ہے؟ چلیے، وَلَوْ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ۔ اور اگر ہم ان پر فرشتوں کو اتار دیتے، مردے ان سے گفتگو کرنے لگتے، اور ہم ان کے سامنے تمام چیزوں کو جمع کر دیتے، تب بھی جب تک اللہ نہ چاہتے وہ ہرگز ایمان نہیں لاتے، لیکن ان میں سے اکثر علم سے بے بہرہ ہیں، یعنی علم سے ناواقف ہیں۔ تو اللہ نے اس بات کو بیان کیا کہ ان کے مطالبات بھی پورے کر دیے جائیں تب بھی اتنے ڈنگر، اتنے نالائق ہیں، یہ ایمان لے کر نہیں آئیں گے، کیونکہ طبیعت میں حق کو قبول کرنا نہیں ہے نا۔ جیسے ہم لوگوں کی لائف میں بھی کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم اپنی ضد پر اڑ جاتے ہیں، ہمیں معلوم ہوتا ہے ہم غلط ہیں، لیکن چونکہ ہمارے اندر تکبر،
انسلٹ فیل کرتے ہیں ہم کہ اگر یار ہم اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کر لیں گے تو اس میں تو انسلٹ ہے میری کہ میرے سے غلطی کیسے ہو سکتی ہے. تو یہ ہماری زندگی میں بھی دیکھنے کو آتا ہے. ایسے ہی یہ لوگ تھے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ چلیے. ولو اور اگر نزلنا ہم اتار دیں الیہم ان کے سامنے ملائکہ فرشتوں کو وکلمہم اور ان سے بات کریں موتا پچھلے لوگ جو گزر گئے اس دنیا سے وحشرنا اور ہم جمع کر دیں علیہم ان کے سامنے کل شیء ہر ایک چیز کو. کون سی چیز؟ جس کا یہ مطالبہ کر رہے ہیں. قبولم ان کے سامنے ما کانوا تب بھی یہ لوگ لیؤمنوا ایمان لائے نہیں لے کر آئیں گے الا ان یشاء اللہ مگر یہ کہ اللہ چاہے. ہاں اللہ اگر چاہے تو زبردستی بھی ایک فرشتے کو بھیجے گا اللہ تعالیٰ, وہ عذاب لے کے مسلط ہو جائے گا, یہ ایمان لے کر آ جائیں گے. تو پھر یہ ایمان کس بات کا؟ دنیا تو امتحان کی جگہ ہے, ایمان بالغیب. مگر یہ کہ اللہ چاہے. ولیکن لیکن اکثرہم ان میں سے اکثر لوگ یجہلون جاہل ہیں یعنی بے بہرا ہیں. علم کو سن سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں, لیکن دل میں قبول کرنے کی چھمتا نہیں ہے, دل میں قبول کرنے کی نیت ہی نہیں ہے. چلیے اب آگے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک تسلی دی جا رہی ہے کہ پہلے بھی جتنے پیغمبر گزرے ہیں تو انسانوں میں سے, شیطانوں میں سے, انسانوں میں سے اور جناتوں میں سے شیطان کے چیلے ہوتے ہیں. شیطان ایسا نہیں ہوتا کہ صرف وہ اپنی شیطان کے جو گروپس ہیں وہ شیطان کی قسم میں سے ہوں, بلکہ وہ انسانوں کی قسم میں سے بھی ہوتے ہیں. فطرت میں ان کی شیطانیت ہوتی ہے. جناتوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں اور فطرت میں ان کی شیطانیت ہوتی ہے. ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ شیطان کے کام کرنا, فتنہ فساد پھیلانا. وہ انسانوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں, جناتوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں. تو پہلے جو پیغمبر گزرے ہیں تو ان کی قوم میں سے بھی کچھ لوگ ایسے تھے, جناتوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی, جن کا کام ہی فتنے پھیلانا تھا, پیغمبر کو ستانا, پیغمبروں کو تکلیف پہنچانا, پیغمبروں سے مطالبات کرنا طرح طرح کے. ان کا مقصد یہ رہتا تھا کہ لوگوں کو گمراہ کرو. تو اگر آپ کے سامنے یہ لوگ اس طرح کے مطالبات کر رہے ہیں تو آپ پریشان نہ ہو. ہر پیغمبر کے لائف میں, ہر پیغمبر کے زمانے میں اس طرح کے لوگ موجود رہے, اس لیے آپ ان کو چھوڑ دیجئے, درگزر کیجئے, ان کو ان کے کام میں پڑا رہنے دیجئے, آپ دعوت لوگوں تک پہنچاتے رہیے. اللہ تعالیٰ اسی بات کو بیان کر رہا ہے. دیکھیے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا. اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے انسان اور جنات میں سے شیاطین کو دشمن بنا دیا تھا, جن میں سے ایک دوسرے کو دھوکے میں رکھنے کے لیے چکنی چپڑی باتیں کہا کرتے تھے. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. اور اگر آپ کے پروردگار چاہتے تو وہ ایسا نہیں کرتے, اس لیے آپ ان کو اور ان کی افطرا پردازیوں کو چھوڑ دیجئے. یعنی افطرا پردازیوں اردو کا لفظ ہے, میں اس لیے یہ اس کا آسان بعد میں بتاؤں گا, پہلے اس کو سمجھو. افطرا پردازیوں ان کی من گھڑن باتیں, بنی بنائی باتیں, یہ خود سے جو گڑھ لیتے ہیں, تو اس کو کہا جاتا ہے افطرا پردازیوں. ٹھیک ہے, تو آپ ان کو ان کی گڑھی ہوئی باتوں میں چھوڑ دیجئے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کو چھوڑ دیجئے, ان کا کام کرنے دیجئے, آپ اپنا کام کیجئے. کیونکہ حضور غمگین ہو جاتے تھے. تمام باپوں سے زیادہ محبت رکھنے والے حضور ہیں. آگے دیکھیے وَكَذَلِكَ, اچھا لفظی ترجمہ دیکھ لیجئے. وَكَذَلِكَ اسی طرح, جعلنا ہم نے بنایا ہے. اسی طرح یعنی کس طرح؟ جیسے یہ لوگ آپ کو پریشان کرتے ہیں, آپ کے خلاف سازشیں رچتے ہیں اور گمراہ کرنے والی باتیں کرتے رہتے ہیں, تو اسی طرح جعلنا ہم نے بنایا لِكُلِّ نَبِيٍّ ہر ایک نبی کے لیے عدوًا دشمن, شیاطین شیطان میں سے, انسی چاہے وہ انسان ہو, والجن اور جنوں میں سے شیطان کے چیلے, یوحی بعضهم ان میں سے بعض الی بعض بعض کو باتیں کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ زخرف القول چکنی چپڑی باتیں, یہ ایک دوسرے سے چکنی چپڑی باتیں کرتے ہیں, غرورا دھوکہ دینے کے لیے, گمراہ کرنے کے لیے. ولو شاء اور اگر چاہتے ربک آپ کے پروردگار ما فعلوا تو وہ ایسا نہ کر سکتے تھے. فذرہم تو آپ ان کو چھوڑ دیجئے. وما یفترون جو یہ لوگ گڑھی ہوئی باتیں کر رہے ہیں نا, ان کو اس میں چھوڑ دیجئے. آگے دیکھیے
وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، اور اس لیے بھی کہ اس کی طرف ان لوگوں کا دل پوری طرح جھک جائے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، وہ اسے پسند کر لیں اور جو کچھ گناہ کرنے والے ہیں کر گزریں۔ یعنی یہ اور ان کے چیلے چپاٹے، شیطان اور شیطان کے چیلے چپاٹے شیطان کی بات کو مان لیں، اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں وہ ان کے گروہ میں شامل ہو جائے اور اپنے زندگی پیغمبر کی نافرمانیوں کے ساتھ گزارتے رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کو چھوڑ دیجئے، آپ نے ان کو دعوت پہنچا دی، جیسے پچھلے رکوع میں بھی آیا تھا کہ آپ داروغہ نہیں ہیں، آپ پر اس سے سوال نہیں پوچھا جائے گا اس کے متعلق کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لے کر آئے تھے، آپ نے دعوت پہنچا دی، ابھی یہ مانے نہ مانے ان کو جانے دیجئے۔ وَلِتَصْغَى، اور اس لیے کہ تاکہ جھک جائیں، الیہ اس بات کی طرف، افئدہ دل، الذین ان لوگوں کے، لا یؤمنون بالآخرہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، ولیرضوا اور یہ لوگ پسند کر لیں، ولیقترفوا اور کر گزریں، ما ہم مقترفون جو گناہ یہ لوگ کرنا چاہتے ہیں وہ کر گزریں۔ آگے دیکھیے، افغیر اللہ یبتغی حکما وہو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا، کیا اللہ کے سوا میں کسی اور فیصلہ کرنے والے کو تلاش کروں، حالانکہ اللہ نے تمہاری طرف واضح کتاب اتار دی ہے۔ والذین آتیناہم الکتاب یعلمون انہ منزل من ربک بالحق فلا تکونن من الممترین، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ کتاب سچائی کے ساتھ آپ کے پروردگار کی جانب سے اتاری ہوئی ہے، لہذا آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اس بات کو بیان کر رہا ہے کہ دیکھو جب یہ کتاب اللہ نے اتاری ہے، اور یہ سب جانتے ہیں، یہودی بھی، عیسائی بھی، مشرکین مکہ بھی، ان کو سب پتہ ہے کہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے ہیں بالکل سچ ہے، لیکن پھر بھی یہ جو طرح طرح کے ایگریمنٹ لے کر آتے تھے، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مشرکین مکہ یہ کہتے تھے ایسا کرو صلح کر لو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلح کر لو۔ صلح کیا ہونا چاہیے کہ بھئی کچھ دن آپ ہمارے دین پر عمل کر لیں، کچھ ہم تمہاری باتوں پر عمل کر لیں، مل کے ایگریمنٹ کر لیتے ہیں، تم یہ چیزوں کو چھوڑ دو ہم یہ چیزوں کو چھوڑ دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی بات کو بیان فرما رہا ہے کہ جب یہ بالکل طے ہے کہ یہ کتاب اللہ نے نازل کی ہے، تو اللہ جب خود کہہ رہا ہے کہ یہ کتاب سچ ہے، بالکل برحق ہے، تو کسی اور کو حکم کیوں بنایا جائے، کسی اور کو جج کیوں بنایا جائے؟ اسی بات کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ افغیر اللہ، کہ اللہ کے علاوہ ابتغی میں تلاش کروں، حکما حکم فیصلہ کرنے والا، وہو الذی جبکہ اللہ نے انزلہ نازل کی ہے، الیکم تمہاری طرف، کتاب ایک ایسی کتاب مفصلہ جو بالکل واضح ہے، جو بالکل کلیئر ہے، یعنی قرآن مجید، والذین اور وہ لوگ آتیناہم جن کو ہم نے کتاب دی ہے، یعلمون وہ جانتے ہیں، یعنی یہودی اور عیسائی، انہو کہ یہ قرآن مجید منزل نازل کیا گیا ہے، من ربک آپ کے پروردگار کی طرف سے، بالحق بالکل برحق، فلا تکونن تو آپ مت ہو جائیے، من الممترین شک کرنے والے۔ پیغمبر شک کیسے کر سکتے ہیں؟ تو یہ پیغمبر کو بات بول کر پوری دنیا کے انسانوں کو یہ بات بولی جا رہی ہے کہ دیکھو یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں شک کرنے والے مت ہو جاؤ، ٹھیک ہے؟ آگے دیکھیے، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور آپ کے رب کا کلام سچائی اور انصاف کے اعتبار سے کامل ہے، اس کے کلام میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، اور اللہ خوب سننے والے اور خوب جاننے والے ہیں۔ یعنی اللہ نے جو یہ کلام نازل کیا ہے نا، تو یہ بالکل سچا بھی ہے، اور اس میں جو احکامات ہیں کہ یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، تو اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کے جو اصول اس قرآن مجید میں بیان کیے ہیں وہ بالکل انسانوں کے لیے انصاف پر مبنی ہے، اسی لیے یہ کلام جو اللہ کا یہ سچا ہے اور انصاف پر مبنی ہے۔ وتمت اور کامل ہے، کلمت ربک آپ کے رب کا کلام، صدقہ سچائی کے ساتھ، وعدلہ اور انصاف کے ساتھ، لا مبدلہ کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، کوئی تبدیلی ممکن ہی نہیں ہے، لکلمات ہی آپ کے رب کے کلام میں، وہوس اور وہ سمیع سننے والا ہے، علیم جاننے والا ہے۔ آگے دیکھیے، اچھا دنیا میں کیا ہوتا ہے، بھیڑ چال چل رہی ہوتی ہے، جدھر بہت زیادہ بھیڑ ہے لوگ ادھر ہی بھاگ رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ٹھیک ہے بہت تھوڑے لوگ ہیں ایمان لانے والے، بہت تھوڑے لوگ ہیں آپ کی بات پر یقین کرنے والے، لیکن
یہ دنیا والوں کو کہا جا رہا ہے۔ اصل میں قرآن مجید میں جہاں جہاں اس طرح کی بات آئے گی کہ آپ شک کرنے والے مت ہو جائیے، آپ گمراہ مت ہو جائیے، آپ کسی اور کو اللہ کے علاوہ حکم مت بنائیے، تو اس کا مطلب پیغمبر نہیں ہوتے، پیغمبر سے یہ بات نہیں کہی جا رہی ہوتی، بلکہ پیغمبر کے واسطے سے پوری دنیا کے انسانوں کو اور ایمان والوں کو کہی جا رہی ہوتی ہے۔ تو یہاں یہ جو کہا جا رہا ہے کہ آپ اکثریت کو فالو مت کیجئے، آپ یہ مت دیکھیے کہ کتنے لوگ ایمان لانے والے اور کتنے لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اکثر لوگ تو گمراہ ہیں، تو آپ ان لوگوں کی اتباع مت کیجئے۔ یہ ان لوگوں سے کہا جا رہا ہے جو ایمان لا چکے ہیں، اور ان لوگوں سے کہا جا رہا ہے جو حق کی تلاش میں ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور اگر آپ زمین میں موجود اکثر لوگوں کا کہا ماننے لگیں تو وہ تو آپ کو اللہ کے راستے سے ہی ہٹا دیں گے، وہ صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں اور محض اٹکل کی باتیں کرتے رہتے ہیں، یعنی ان کے پاس کوئی پروف نہیں ہے۔ تو اللہ کیا فرما رہا ہے کہ آپ ان لوگوں کی اتباع مت کیجئے۔ تو یہ پیغمبر کو نہیں کہا جا رہا ہے، بلکہ عام لوگوں کو کہا جا رہا ہے جو حق اور سچ کی تلاش میں رہتے ہیں۔ وَإِن تُطِعْ، اور اگر آپ کہنا ماننے لگیں گے، اکثر ان لوگوں کی اکثریت کا، من فی الارض جو زمین میں ہے، یضلو کا تو وہ تو آپ کو گمراہ کر دیں گے، ہٹا دیں گے، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے۔ ان یتبعون، وہ نہیں اتباع کرتے ہیں، الا مگر ظن کا، یعنی اپنے خیالوں کی، وَإِنْهُمْ، اور وہ نہیں ہے، الا یخرصون، مگر اٹکل کی باتیں کرنے والے۔ آگے دیکھیے صاحب، ان ربک هو اعلم من یضل عن سبیلہ، اے رسول یقیناً آپ کے پروردگار ان لوگوں سے خوب واقف ہیں جو اللہ کے راستے سے ہٹ جاتے ہیں، اللہ سب جانتا ہے۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور صحیح راستے پر رہنے والوں کو بھی اچھی طرح جانتے ہیں، اللہ کو سب پتہ ہے۔ تو اللہ کیا فرما رہا ہے، ان ربک، بے شک آپ کے رب کو، وہ اعلم، خوب پتہ ہے، من یضل، ان لوگوں کے بارے میں جو ہٹ جاتے ہیں، گمراہ ہو جاتے ہیں، عن سبیلی، سیدھے راستے سے، وہو اعلم، اور وہ خوب جانتا ہے، بالمہتدین، ان لوگوں کو بھی جو ہدایت والے ہیں۔ آگے دیکھیے، آگے کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہیں ان کو اختیار کرو، جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دی ہیں ان سے بچو۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ، اگر تم اللہ کے احکام پر ایمان رکھتے ہو تو جس ذبیحے پر اللہ کا نام لیا گیا ہو اسی میں سے کھاؤ۔ خاص طور پر ذکر ہو رہا ہے اس میں ذبیحے کا، یعنی جس کو ذبح کر لیا جائے۔ حلال جانور بھی حلال تب ہے جب اس پر اللہ کا نام لے کر اس کو ذبح کیا جائے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ جس کو اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جائے اس کو کھاؤ اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ فَكُلُوا، تو تم کھاؤ، مما، اس ذبیحے میں سے، ذکر اسم اللہ، جس کو اللہ کا نام لے کر علیہ ذبح کیا گیا ہو، ان کنتم، اگر تم بآیاتی، اللہ کی آیتوں پر، مؤمنین، ایمان رکھتے ہو۔ آگے دیکھیے، وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ، اور تمہارے لیے کون سی رکاوٹ ہے جس کی بنا پر تم اس جانور میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لے لیا گیا ہو، حالانکہ اس نے وہ چیزیں تمہیں تفصیل سے بتا دی ہیں جو اس نے تمہارے لیے حرام قرار دی ہیں، البتہ جن کو کھانے پر تم مجبور ہو جاؤ، بالکل مجبوری کی حالت میں حرام چیز کھانے کی اتنی اجازت ہے کہ جان بچ جائے۔ اور بہت سے لوگ کسی علم کی بنیاد پر نہیں بلکہ صرف اپنی خواہشات کی بنیاد پر دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں، بلا شبہ تمہارا رب حد سے گزرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ مشرکین مکہ ایک اعتراض یہ کرتے تھے کہ ارے جس جانور کو تم ذبح کرتے ہو اللہ کے نام پر اس کو تو کھا لیتے ہو، اس کو حلال سمجھتے ہو، اور جو جانور خود مر جائے اس کو نہیں کھاتے ہو، کیونکہ یہ لوگ کیا کرتے تھے، ایک تو اللہ کے نام پر ذبح نہیں کرتے تھے، اپنے دیوی دیوتاؤں کے نام پر ذبح کرتے تھے، دوسرا جو جانور خود مر جاتا تھا اس کو بھی کھا لیتے تھے۔ تو اعتراض یہ لوگ کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس اعتراض کا جواب دیا کہ بھائی اللہ اس کائنات کو بنانے والا ہے، اللہ نے انسانوں کو بنایا، تو اللہ اپنے بندوں کے لیے جانتا ہے کہ کیا بہتر ہے کیا بہتر نہیں ہے۔ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ نے جو قانون بنایا ہوا ہے اس کی حکمتوں کو کھول دیتا ہے، اس کے فائدوں کو بتا دیتا ہے، بعض دفعہ نہیں بتاتا ہے۔
تو اللہ نے بس کہہ دیا کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، بس کافی ہے۔ تو اب تمہیں کون سی چیز، تمہارے لیے کون سی چیز رکاوٹ بن رہی ہے؟ اللہ نے کہہ دیا حلال ہے تو بس حلال ہے۔ تو جس چیز کو اللہ حلال قرار دے دے تو اس کو نہ کھانے میں کون سی رکاوٹ ہے؟ اور یہ بہت سارے لوگ جو ہے نا اپنی خواہشات کی بنیاد پر بس جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، اور ایمان والا وہ اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ تو اسی بات کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ وَمَا لَكُمْ، اچھا ذبح کرنے میں ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو اس کے اندر سے جو گندا خون ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے، اور جب گندا خون نکل جاتا ہے تو صاف ستھرا گوشت رہ جاتا ہے جو انسانوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ اور ایک جانور جو خود مر جائے اور آپ اس کو ایسے ہی ذبح کر لو تو خون اندر ہی رہ جاتا ہے جو باڈی کے لیے بہت نقصان دہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ بس اللہ نے حلال کہہ دیا ٹھیک ہے، اور یہ لوگ تو ہیں جو اپنی نفسانی خواہشات پر عمل کرتے ہیں اور ان کی مرضی یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ بس گمراہ ہو جائیں بس۔ چلیے، وَمَا لَكُمْ، اور تمہارے لیے کون سی رکاوٹ ہے، اللہ تأکلوا کہ تم نہ کھاؤ، مما اس میں سے، اس ذبیحے میں سے، ذکر اسم اللہ کہ اللہ کا نام لیا جائے، علیہ اس پر، وقد فصل حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بیان کر دیا ہے، لکم تمہارے لیے، ما حرم علیکم ان تمام چیزوں کو جو تمہارے اوپر حرام ہیں، اللہ نے تفصیل سے بتا دی ہیں وہ چیزیں جو تمہارے لیے حرام ہیں، الا مگر ما وہ ذبیحہ، وہ حرام چیز، مَضْطُرِرْتُمْ الیہ جس کو کھانے پر تم مجبور ہو جاؤ، وَإِنَّ كَثِيرًا اور بے شک بہت سارے لوگ، لَيُضِلُّونَ اور بہت سارے لوگ گمراہ کرنا چاہتے ہیں، لَيُضِلُّونَ گمراہ کرتے ہیں، بِأَهْوَائِهِمْ اپنی خواہشات کی پیروی کر کے، بغیر علم بغیر کسی علم کے، إِنَّ رَبَّكَ بے شک آپ کا رب، هُوَ أَعْلَمُ خوب جاننے والا ہے، بِالْمُعْتَدِينَ حد سے گزرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بس اللہ نے کہہ دیا حرام ہے تو حرام ہے، اللہ نے کہہ دیا حلال ہے تو حلال ہے۔ ہم قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے اور اللہ کہہ دے بس کافی ہمارے لیے دلیل ہے۔ تمہارے پاس کیا دلیل ہے جو تم دیوی دیوتاؤں کے نام پر یہ ذبح کرتے ہو؟ چلیے، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ اور تم ظاہری اور باطنی دونوں قسم کے گناہ چھوڑ دو۔ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ یہ یقینی بات ہے کہ جو لوگ گناہ کماتے ہیں انہیں ان تمام جرموں کی جلد ہی سزا ملے گی جن کا وہ ارتکاب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ گناہوں کو چھوڑ دو، جو اندر کے گناہ ہیں ان کو، جو دکھنے والے گناہ ہیں ان کو بھی۔ ایک تو آدمی ہوتا ہے خود گناہ کر رہا ہوتا ہے وہ اس کو پتہ ہوتا ہے، ایک گناہ ہوتا ہے کہ معاشرے کے سامنے کر رہا ہوتا ہے، تو کھلا گناہ کرنا بھی چھوڑ دو اور اندر کے گناہوں کو بھی ختم کر دو۔ جو بھی کوئی یہ گناہ کر رہا ہے نا تو اس کو اس کی سزا دی جائے گی جو بھی جرم وہ کرے گا۔ وَذَرُوا اور چھوڑ دو، ظاہر الاسمی ظاہری گناہوں کو بھی، و باطنہ اور باطنی گناہوں کو بھی۔ ان الذین بے شک وہ لوگ، یکسبون جو کرتے ہیں اسم گناہ کو، سیجزون ان جلد ہی ان کو سزا دی جائے گی، بما کانوا یقترفون ان جرموں کی، یقترفون جو وہ لوگ کرتے ہیں۔ آگے دیکھیے، وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ اور جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اس میں سے مت کھاؤ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اس میں سے مت کھاؤ، وہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے، وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ اور ایسا کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ مسلمانوں، شیاطین اپنے دوستوں کو ورغلاتے رہتے ہیں تاکہ وہ تم سے بحث کریں، اور شیطان کے جو دوست ہیں وہ کون ہیں؟ شیطان کے جو چیلے ہیں وہ کون ہیں؟ انسانوں میں سے بھی ہیں، جناتوں میں سے بھی ہیں۔ تو یہ الگ الگ شکلوں سے گمراہ کرنے کے لیے تمہیں آتے ہیں، تمہیں ورغلاتے رہتے ہیں تاکہ تم بحث کرو ان سے اور یہ تمہیں گمراہ کریں۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ اور اگر تم نے ان کی بات مان لی تو تم یقیناً مشرک ہو جاؤ گے۔ دیکھیے، وَلَا تَأْكُلُوا اور تم مت کھاؤ، مما اس ذبیحے میں سے، اس میں سے، لم یذکر اسم اللہ، لم یذکر جس پر نہ لیا گیا ہو اسم اللہ اللہ کا نام، وہ علیہ اس پر، وَإِنَّهُ کیونکہ یہ لفسق گناہ کی بات ہے، وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ اور شیطان تو لَيُوحُونَ اسی بات میں لگے رہتے ہیں کہ وہ ورغلاتے ہیں، إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ اپنے دوستوں کو، لِيُجَادِلُوكُمْ تاکہ وہ تم سے بحث کریں، وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ اور اگر تم نے ان کی بات مان لی، إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ تب تو تم
मुशरिक हो जाओगे। तो ये आज का हमारा 8वें पारे का पहला रुकू और सूरह अल अनआम का 14वां रुकू कंप्लीट हो गया। मुझे उम्मीद है कि आज का रुकू आपको समझ आ गया होगा। मेरी कोशिश ये रहती है कि 30 मिनट में एक रुकू हमारा कंप्लीट हो जाए। इस क्लिप को शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, ये है हमारे प्यारे नबी की वो फेवरेट चीज़ जिसे आप नाश्ते में खाकर बहुत सी बीमारियों को दूर कर सकते हो। तो अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, अगर आप लोग अपने बच्चों के लिए या अपने लिए हेल्दी टेस्टी नाश्ते की तलाश में हैं तो ये लेकर आइए। ये है ओरिजिनल तलबीना। ये एएम कासमी परफ्यूम की तरफ से लॉन्च किया गया है और इसको खाने से काफ़ी फ़ायदा होगा क्योंकि इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स, जौ और भी काफ़ी सारी जो ताकत की चीज़ें हैं उन सभी से इसको बनाया गया है और हर एक चीज़ क्वांटिटी के हिसाब से इसके अंदर दी गई है। इसको खाने से काफ़ी सारे फ़ायदे होते हैं, जैसे मरीज का गम हल्का होता है, हार्ट को ताकत मिलती है और माइंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग करता है और भी काफ़ी सारी जो बीमारियां होती है उन सभी को ये दूर करता है। और हमारे पास ये 2 पैक में अवेलेबल है, एक 600 ग्राम के में और एक 250 ग्राम के में। जो 600 ग्राम वाला है वो 799 रुपीस का है और जो 250 ग्राम का है उसकी प्राइस 400 है और इसमें आपको डिलीवरी बिल्कुल फ्री मिलेगी। अगर आप ओरिजिनल तलबीना ऑर्डर करना चाहते हैं तो अभी एएम कासमी परफ्यूम का तलबीना ऑर्डर करिएगा। इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करें और अपने लिए ये ऑर्डर करें।